बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले मैं आप सबकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, जिनमें से ज़्यादातर जो कमेंट करने वाले लोग हैं, जो मुझे अप्रिशिएट करने वाले हैं, वो इंडियन हैं। तो इंडियन लोगों की मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। आप सबको बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरी बहुत सारी वीडियो पे ज़्यादा कमेंट जो है वो इंडियन लोगों ने किए। पाकिस्तान से मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, कितने नहीं, लेकिन कमेंट जो मुझे आए हैं ना, मुझे कमेंट ज़्यादातर इंडियन के आए हैं। तो मैं आप सबकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। मज़ीद मुझे इसी तरह कमेंट करते रहिए ताकि मेरी हौसला अफजाई मज़ीद हो, ताकि मैं मज़ीद अच्छी अच्छी बातें आपके लिए लेके आऊँ। जितना मेरा नॉलेज है तो वो मैं लेके आऊँ। आज का जो मेरा मौजू है वो है कि पैसा हमारी ज़िंदगियों में कितना ज़रूरी। तो पैसा, मैं हमेशा ही कहती हूँ, हमेशा ही ये बात कहती हूँ कि पैसे से ख्वाहिशात पूरी होती हैं, लेकिन ये बात याद रखिए कि पैसा जो है हलाल का होना चाहिए, क्योंकि हलाल के रिस्क से ना आपको जो दिली सुकून है ना, वो किसी और पैसे से नहीं आ सकता। सबसे पहले जो है ना, एक चीज़ और मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी, एक चीज़ और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँ, वो ये है कि अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुज़ारी शामिल कर लें। जिस दिन आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ आ गई कि आपने थोड़े में भी खुश होना सीख लिया, जिस दिन आपने थोड़े में भी खुश होना सीख लिया, यकीन कीजिए कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप थोड़े में मुतमईन होना सीखें, थोड़े में खुश होना सीखें। इससे आपको रब इतना सुकून देगा, आपके वक्त में भी वसअत आएगी, आपके रिस्क में भी वसअत आएगी। थोड़े में भी अल्लाह बरकत डालेगा, थोड़े वक्त में भी अल्लाह बरकत डालेगा कि उस वक्त में आपके सारे काम निमट जाएंगे। और उसके बाद थोड़े रिस्क में भी अल्लाह इतनी बरकत डालेगा कि आपका एक महीना बहुत अच्छे से चल जाएगा। तो शुक्रगुज़ारी सबसे पहला काम जो आपने करना है। देखें, बहाने ढूंढें। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, एक मुसलमान के लिए तो खैर मैं कहती हूँ कि ज़रूरत ही नहीं है उसे बहाने ढूंढने की, उसके पास तो इतनी सारी चीज़ें हैं। आप यकीन कीजिए, आज भी जब मैं सुबह कुरान पढ़ रही थी तो मेरा दिल कर रहा था कि जब मैं तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ती हूँ ना, तो मैं फिर एक सूरत, दूसरी सूरत, तीसरी सूरत, यकीन कीजिए अल्लाह गवाह है कि आज भी मेरा दिल कर रहा था कि मैं सारा कुरान ही आज पढ़ लूँ। ये एक जो है ना, नामुमकिन बात है कि मैं जो है एक ही दिन में, कोई भी बंदा एक ही दिन में कुरान नहीं पढ़ सकता, लेकिन दिल ने बस ऐसा चाहा। जब भी मैं कुरान पढ़ती हूँ ना, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं सारा का सारा कुरान आज ही समझ लूँ, सारा का सारा कुरान आज ही पढ़ लूँ। बस इस तरह की इस तरह की जो है ना जुस्तजू सी हो जाती है। जब भी बहुत सुकून होता है, बच्चे सो रहे होते हैं, तो मैं जब सुकून से कुरान को पढ़ती हूँ खामोशी में, तो मेरा दिल करता है और पढ़ूँ और पढ़ूँ और पढ़ूँ। जब समझ के पढ़ती हूँ बहुत सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है, मेरा दिल करता है कि बस और समझती जाऊँ और समझती जाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सूरतें मैंने हिफ्ज़ कर ली हैं। तो ये चीज़ है कि जब मैं कुरान को पढ़ती हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं मज़ीद 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 जो है ना पढ़ती जाऊँ, इतना पढ़ूँ कि बस सारा ही एकदम समझ लूँ। एकदम सारा समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं पढ़ूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काफ़ी अरसे से मैं कुरान को तर्जुमे से पढ़ रही हूँ। और यकीन कीजिए कि जब से मैंने कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू किया, मेरी ज़िंदगी बदल गई है, मेरी ज़िंदगी में एक सुकून सा आ गया है। तो बात ये कर रही थी कि मुसलमानों के लिए तो बहाना ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। मुसलमानों के पास तो इतना खूबसूरत तोहफ़ा है कुरान, अगर उसी को ही आप खोल के पढ़ें तो मैं कहती हूँ कि आप कहेंगे कि मैं सजदे से ही ना उठूँ, इतना कुछ अल्लाह ने अता किया है। तो मैं कुरान में आज पढ़ रही थी कि आपसे नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। ये मैं आज तर्जुमे में पढ़ रही थी कि आपसे नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। तो फिर मेरे दिल में एकदम ख्याल आया कि एक वक्त था कि जो है ना, ये भी मैंने आज पढ़ा है कुरान में कि और यकीनन इंसान है ही ना शुक्रा। वाकई इसमें कोई शक नहीं है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम लोग बहुत ज़्यादा ना शुक्रे हैं। लेकिन जब मैं ये पढ़ रही थी कि आपसे पूछा जाएगा नेमतों के बारे में, तो यकीन कीजिए कि मुझे वो वक्त याद आया
جب مجھے اس چیز کا خیال نہیں تھا کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، وہ جو آپ نے سورہ رحمان پڑھی ہے نا کہ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب جب میں آگے آگے میری عمر بڑھ رہی ہے، میں زندگی کو ذرا سیکھ رہی ہوں، تو یقین کیجئے کہ اب مجھے اس صورت کا صحیح سے سمجھ آ گئی ہے کہ واقعی میں ہم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائیں گے. ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ بس میں بتا نہیں سکتی. مجھے ذرا جگر کا مسئلہ ہے، تو مجھے نا میری سانس بہت زیادہ پھول جاتی ہے، تو پھر اس وجہ سے نا اگر آپ کو ڈسٹربنس ہو رہی ہوگی تو معذرت. تو سردیوں میں یہ ذرا مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے. مجھے نا جگر کا مسئلہ بھی ہے، اور بچپن میں مجھے ڈبل نمونیا بھی ہوئی تھی، تو میری سانس بہت جلدی پھول جاتی ہے. تو میں بات کر رہی تھی کہ مسلمانوں کے لیے تو کوئی مطلب بہانہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن ایک چیز میں نے اور دیکھی نا، اس بارے میں بھی انشاءاللہ کبھی بات کروں گی. یہاں پہ بات پھر بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. یہ ٹاپک ایک الگ سے بناؤں گی کہ میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے یہ سمجھا ہے کہ میرے خیال میں انسان کو تجربہ 30 سال کے بعد ہوتا ہے. صحیح زندگی کی سمجھ جو ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ 19 سال کی عمر میں بندہ میچیور ہوتا ہے، 22 سال کی عمر میں میچیور ہوتا ہے. میرے خیال میں جب انسان سیکھتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، آگے آگے بڑھتا ہے، تو وہ سیکھتا جاتا ہے. تو کوشش کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ غور کیا کریں. اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا، آپ نے قرآن میں وہ پڑھا ہے نا کہ بے شک عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو جو عقل والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی ہر چیز کو غور سے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر اس پہ شکر ادا کرتے ہیں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کی جو ہے نا، مسلمانوں کے لیے تو بہت ساری جو ہے، مطلب مسلمانوں کو بہانے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہ آئے کہ آپ کیسے شکر ادا کریں، تو اپنی آنکھوں کو دیکھ لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنے کے لیے دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹانگیں دی ہیں چلنے کے لیے، کسی کا محتاج نہیں کیا. وہ جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں لوگ، وہ جو بھیک مانگ رہے ہیں، کسی سے سوال کریں، وہ جو کسی کے محتاج ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ واقعی. اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے پرکشش بنائے ہیں، آنکھیں پیاری بنائی ہیں، تو اس کو اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کے بہت زیادہ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں. ویسے بھی بے شک انسان اشرف المخلوقات ہے، تو اس اشرف المخلوق کو یہ چاہیے کہ جو ہے نا خود کو ہر وقت جو ہے جب اسے ٹائم ملے شیشے میں دیکھ کے خود کو جو ہے نا خوش ہوتا رہا کرے، اور یہ دیکھا کرے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے کتنا خوبصورت بنایا ہے. تو یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا بس اپنے دن کا آغاز شکر سے کرنا ہے. جب آپ اپنے دن کا آغاز شکر سے کریں گے، آج کل آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میری ویڈیو کیوں لمبی ہو رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ٹاپکس میرے ایسے ہیں، اور بات یہ ہے کہ جب اللہ کی بات کی جائے، جب قرآن کی بات کی جائے، تو پھر تو باتیں جو ہے نا میں کہتی ہوں ختم ہی نہیں ہوتی. کتابیں پہ کتابیں لکھتی جائیں تو وہ ختم نہیں ہوں گی. میرے اللہ کی تعریف کے لیے اگر ہم لوگ جو ہے نا یہ دنیا بھر دیں کتابوں سے، تب بھی میرے اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی. اور جو قرآن ہے اس کی خوبصورتی کو اگر ہم بیان کریں تو یقین کریں ہمارے پورے دن بیت جائیں، سال بیت جائیں، لیکن ہم قرآن کی خوبصورتی کو بیان نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے میری ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے. تو ایک آپ نے جو ہے نا اپنے دن کا آغاز جو ہے نا شکر سے کرنا ہے. جس دن آپ کی زندگی میں شکر آ گیا، آپ کی زندگی میں بہت زیادہ آسانیاں ہو جائیں گی. تو بات ہو رہی تھی رزق کی اور پیسے کی. تو پیسہ جو ہے نا، اگر آپ چاہیں گے کہ آپ کی زندگی میں پیسہ آئے، تو یہ ضرور دیکھیں کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. دیکھیں، میرے نزدیک سب سے قیمتی چیز جو ہے نا انسان کی عزت ہے. میرے نزدیک سب سے قیمتی چیز انسان کی عزت ہے، اور اسپیشلی خواتین کی عزت تو جو ہے نا، کہا کرتے ہیں کہ خواتین کے لیے تو ایسا ہے کہ ایک سفید کپڑا، اور اس سفید کپڑے پہ اگر ذرا سا بھی داغ لگ جائے نا، تو اسی طرح خواتین کی عزت ہے کہ آپ کی عزت ایسے ہے جیسے سفید کپڑا، اور اس سفید کپڑے کو آپ نے ہمیشہ سفید ہی رکھنا ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں. عزت سے جہاں آپ کو پیسہ ملے، سب سے پہلے حلال کی کمائی ہو، پیسہ حلال کا ہو، اس کے بعد پیسہ عزت سے ملے، وہ والا پیسہ. ورنہ ویسے مجھے یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ کہا کرتے ہیں کہ پیسہ تو کنجروں کے پاس بھی بہت ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس عزت نہیں ہوتی. تو پیسہ آج کل جیسے معاملات چل رہے ہیں، کچھ ٹک ٹاک کے واقعات، کچھ ایسی باتیں، اور کچھ ہوس جو ہو رہی ہے پیسے کی، تو اس میں جو ہے نا لوگ بالکل بھی اس چیز کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں. پیسے کی خاطر اپنی عزت کا جو ہے سودا کر رہے ہیں. تو پلیز یہ جو پیسہ ہے نا، یہ
پھر آ جائے گا، چلا بھی گیا تو آ جائے گا، لیکن عزت اگر چلی گئی نا تو یہ واپس نہیں آئے گی۔ تو کوشش کریں کہ اپنی عزت کا خیال رکھیں، اپنے پیسے کو جو ہے نا تھوڑا مل جائے، اگر آپ جس طرح چاہ رہے ہیں اس طرح بے شک آپ کو پیسہ نہ ملے، لیکن کم از کم آپ کا دل تو مطمئن ہوگا نا۔ پیسے کے پیچھے اتنا نہ بھاگیں کہ اپنی عزتوں کا سودا کر دیں۔ تو عزت سب سے پہلے، سب سے قیمتی چیز جو ہے عزت ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ اور وہ بہنیں جو یوٹیوب پہ آنا چاہتی ہیں، یوٹیوب سے پیسے کمانا چاہتی ہیں یا ٹک ٹاک سے پیسے کمانا چاہتی ہیں، تو ایز اے مسلم میں انہیں یہی صلاح کرنا چاہوں گی کہ پردے میں آئیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جتنی خوبصورت آپ پردے میں لگیں گی اتنی آپ حجاب میں بھی نہیں لگیں گی۔ یہ میں آپ کو ایک مشورہ دے رہی ہوں کہ جتنی پیاری آپ پردے میں لگیں گی نا اتنی پیاری آپ حجاب میں بھی نہیں لگیں گی۔ تو لہٰذا پردے میں آئیں، اور جو ہے پیسہ کمانا چاہتی ہیں تو اچھے طریقے سے، عزت کے طریقے سے پیسہ کمائیں۔ اس میں آپ کو اگر پیسہ کم مل بھی گیا نا تو دل کو تو سکون ملے گا۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔